نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ان الفاظ کا تذکرہ کریں گے جو انسان اکثر و بیش اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے، اور نکالنے کے بعد اس انسان کو، مرد کو، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان الفاظ سے میری بیوی مجھ سے جدا ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات سوار ہے کہ اگر میں نے زبان سے لفظ طلاق نکالا، اسی کے ذریعے میری بیوی کو طلاق ہوگی، اگر اس کے علاوہ چاہے جو میرے من کے اندر آئے میں اپنی بیوی کو جو مرضی کہتا رہوں، اس سے میری بیوی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے اور ایسے بہت سارے الفاظ کا تذکرہ کریں گے جن سے بیوی جدا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے سے وہ طلاق کی نیت مراد لے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے، ان الفاظ کے بولنے کے بعد بھی اگر وہ نیت طلاق کی مراد لے تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تم اپنے والدین کو خبر کر دو کہ وہ تجھے لے جائیں، اور یہ کہتا ہے کہ دوسرے لڑکے سے جا کر تمہاری شادی کر دیں، یہ الفاظ اس نے اپنی بیوی کو بولے اور ان الفاظ کے ذریعے سے بھی اس نے اپنے ذہن کے اندر، دل کے اندر طلاق مراد لی، تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میری بیوی نہیں، میں تجھے اپنی بیوی نہیں مانتا، یہ الفاظ کہے اور ان الفاظ سے طلاق کی نیت مراد لے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یوں کہے، گھر والوں سے لڑائی کی اور کہا بیوی میرے لیے حرام ہے، یا اپنی بیوی کو کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اگر یہ الفاظ بولے ہیں تو ان الفاظ میں چاہے اس کی طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ الفاظ بولنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی زوجیت سے نکال چکا ہوں، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو یوں کہے کہ میں تجھے اپنی زوجیت سے نکال چکا ہوں، چاہے یہ الفاظ بولنے کے بعد اس کی طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، تو اس کی بیوی کو خود بخود یہ الفاظ بولنے کے بعد طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو یوں کہے تو کیا مجھے چھوڑے گی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، بیوی نے کہا کہ میں تجھ سے طلاق لے لوں گی یا میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گی، تو اس کے جواب کے اندر اگر مرد کہتا ہے تو مجھے کیا چھوڑے گی، میں ہی تجھے چھوڑتا ہوں، میں ہی تجھے چھوڑتا ہوں، یہ الفاظ کہے تو بغیر نیت کے ہی یہ الفاظ بولنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ انسان میاں بیوی کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے درمیان مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ میرے گھر سے چلی جائے، یا گھر والوں کے ساتھ کوئی بات ہوئی، گھر والوں سے کہتا ہے کہ میری بیوی کو کہے کہ وہ میرے گھر سے چلی جائے، تو یہ الفاظ بولنے کے ساتھ ہی بغیر نیت، اگر اس نے نیت کی ہی نہ ہو طلاق کی، یہ الفاظ بولنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، یہ الفاظ بولنے کے ساتھ بغیر نیت کے ہی ان الفاظ کے ساتھ بھی اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے، کسی انسان کو کہتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں، میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا، تو ان الفاظ کے ساتھ بھی اس کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اور نیت اس نے ان الفاظ کے ساتھ اس نے نیت طلاق کی، تو ان الفاظ کے ساتھ بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کہتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، میں نے تمہیں فارغ کر دیا، اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، بغیر نیت ہی ان الفاظ کے ساتھ اس کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی دو شادیاں ہوتی ہیں، اگر آدمی اپنی دوسری بیوی کے پاس ہے اور اس کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، پہلی بیوی کے ساتھ میرا
کوئی تعلق نہیں، یہ الفاظ بولنے کے ساتھ ہی اس کی پہلی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ یہ اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن سے انسان کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اور انسان کو اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان نے یہ الفاظ بول دیے اور اس کی بیوی کو طلاق واقعہ ہو گئی تو اب کرنا کیا ہے؟ اپنے علاقے کے کوئی عالم مفتی حضرات کے سامنے جا کر یہ مسئلہ پیش کریں کہ حضرت صاحب، مفتی صاحب، میں نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دیے ہیں، تو اب میرے اور بیوی کا دوبارہ آپس میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دوبارہ زوجیت کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟